نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین محترم، تکمیل قرآن کی اس محفل میں ہم آج مدرسہ شوکت الاسلام میں جمع ہیں، اور اس مدرسے سے یقیناً ہم سب کی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت قاری شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، لوگوں کو قرآن پڑھایا، آج پوری دنیا میں ان کے شاگرد موجود ہیں، اور ان کے لیے وہ دعا گو بھی رہتے ہیں، اور ان کا قرآن پڑھنا یقیناً ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے ہاتھوں کا یہ لگایا ہوا گلشن اسے تا قیامت آباد رکھے۔ اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلائے، اور یہاں سے جو بچے پڑھ کر جاتے ہیں اللہ ان سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت قاری اسامہ شوکت صاحب کی دعوت پر آج یہاں موجود ہوں، اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے رفقا بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت خود قاری اسامہ صاحب یہاں کے اس یوسی کے امیر بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے، تو ہم الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اس ملک کے اندر اسی قرآن کے نظام کی بات کرتی ہے جس قرآن کو آپ نے اپنے بچوں کے لیے پسند کیا۔ یہ قرآن کریم جو اس کے ساتھ جڑا، اللہ رب العزت نے اس کو بلندیاں عطا کی۔ ہم نے علماء سے سنا کہ قرآن جو پڑھتا ہے ان کے والدین کو اتنا تاج پہنایا جائے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا وہ تیرا مقام ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو شاید ہمارے دل کو تسلیم نہ ہوتی ہوں، یا ہمارا ذہن اس کو نہ مانتا ہو، یا ہم کہیں کہ پتہ نہیں مولویوں کی باتیں ہیں، علماء نے کر دی ہیں، یا صحابہ اکرام سے ہم نے سنی ہیں، یا ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے، اس پر یقین ایمان ہے، لیکن دل نہیں مانتا، دل کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اتنا بڑا مرتبہ ہوگا، جو قرآن والا ہوگا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو اگر اس دنیا میں آپ دیکھیں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹپائی ہے، اس کے اوپر لوگ قرآن رکھتے ہیں، یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر میں گستاخی کروں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دوں تو آپ صاحب مجھے تھو تھو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کہ اس قرآن پر، قرآن اس ٹپائی پر قرآن رکھا گیا ہے۔ اس لکڑی کو، اس لوہے کو جو مقام عطا ہوا ہے اس قرآن کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ، یہ میرے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ کسی وقت ایسا ہوتا ہے بندے کو ضرورت ہوتی ہے، بندہ اپنی ناک صاف کر لیتا، لیکن اگر ایک عام سا کپڑا جس کو قرآن کا غلاف بنا دیا گیا ہو، اس کپڑے کے ساتھ اگر میں ضرورت کے وقت ناک صاف کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تھو تھو کریں گے، برا بلا کہیں گے؟ کیوں؟ کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس کپڑے کو، اس لکڑی کو جو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ یہ قرآن کی تپائی
یا قرآن کا غلاف تھا، اس لیے اس کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ تو سامعین محترم، اس قرآن کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو جوڑا ہے۔ میں مفتی مسرت اقبال عباسی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل میٹروپولیٹن کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، مفتی فضل الرحمان صاحب کو بھی، باقی تمام ساتھیوں کو۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بچے، یہ ہمارے بچے جن کو ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، ان کا مقام آپ اگر سوچیں کہ اگر ایک کپڑا، ایک لکڑی، اس کو یہ مقام مل سکتا ہے تو اس بچے کے جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ ہم نے اس احساس کمتری سے نکلنا ہے کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی تعلیم نہیں۔ قرآن کی تعلیم اصل تعلیم ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی تعلیم اصل تعلیم ہے، اور قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھنے کے لیے علوم ایجاد کیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کو ایجاد کیا گیا، ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ آپ اگر علم الابدان کی بات کرتے ہیں، یہ بدن کا علم طب کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جو قرآن سے نہ نکلا ہو یا قرآن کو نہ سمجھنے کے لیے ایجاد کیا ہو۔ آج دنیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کر رہی ہے کہ اس کی بتائی ہوئی بات سچی ہے، یہ جو بات کرتا ہے قرآن وہ بات سچی ہے کہ نہیں، اس پر ریسرچ کرتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج دین اور دنیا دو الگ الگ بنا دیے گئے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، اس کے اندر اگر کسی نے فرق کیا ہے، اگر اس کو الگ کیا ہے، تو وہ انگریز سامراج نے کیا ہے۔ انگریز سے پہلے یہ جو ہم کہتے ہیں نا، نام لیتے ہیں، ابو علی سینا کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز کا نام لیتے ہیں، تو یہ سارے اسلام کے اسکالر تھے، اور انہوں نے ان مدارس کے اندر رہ کر یہ تحقیقات پڑھی تھیں۔ اب ہم ہر قول کے اندر یا ہر بات کے اندر مثال دیتے ہیں کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہاں پڑھے تھے؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کہاں سے انہوں نے گریجویشن کی تھی؟ نہیں، یہ قرآن، یہ حدیث، ان کی تعلیمات میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مسٹر اور ملا کی تفریق کر دی گئی ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ الحمدللہ مدارس اس پر کام کر رہے ہیں کہ آج جن مدارس کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں آپ کا بچہ جہاں پر حافظ قرآن بن رہا ہے، وہاں پر وہ پرائمری پاس بھی ہوتا ہے، وہاں وہ مڈل بھی کر رہا ہے، وہاں وہ میٹرک بھی کر رہا ہے۔ ہم یہی دعوت بھی دیتے ہیں سرکاری اداروں کو بھی، پرائیویٹ اداروں کو بھی، کہ آپ بھی اپنے اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم کو لازمی کریں۔ آپ بھی جو آپ کے پاس بچہ آتا ہے، ایک مسلمان کا بچہ آتا ہے، اس بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے دین کی تعلیم دیں۔ جب ہم اس پر بات کریں گے، اس پر کام کریں گے، تو یقین جانیے ہمارے ملک کے اندر اس چیز کی تفریق ختم ہو جائے گی کہ یہ دینی مدرسہ ہے اور یہ دنیاوی تعلیم کا مدرسہ ہے۔ ایسا نہیں، ہم نے انشاءاللہ اس پر کام کرنا ہے، مدارس اس پر کام کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان مدارس کے دست و بازو بنیں۔ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کا عہد کرے کہ ہم نے ان مدارس کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے۔ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں مدارس کے خلاف، یہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں، یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی یہ شکل بھی دیکھیں، ان کا یہ چہرہ بھی دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، یہ آپ کے بچے کو پکا مسلمان بنا رہے ہیں،
یہ آپ کے بچے کو محب وطن پاکستانی بنا رہے ہیں، یہ آپ کے اس ملک کی ترقی میں اہم بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ان کا ساتھ دینا، دیں گے نا جی سارے؟ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔